میٹا عشق بھی تو میٹا یار بھی تو میٹا دین بھی تو ایمان بھی تو میٹا جسم بھی تو میٹا روح بھی تو میٹا قلب بھی تو جند جان بھی تو میٹا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو میٹے فرض فریضے حج زکاتاں صوم و صلات اذان بھی تو میٹی زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو عرفان بھی تو میٹا ذکر بھی تو میٹا فکر بھی تو میٹا ذوق بھی تو وجدان بھی تو میٹا سانول مٹھڑا شام سلونا من موہن جانان بھی تو میٹا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو میٹی آس امید تے کھٹیا وٹیا میٹا تکیہ مان تران بھی تو میٹا دھرم بھی تو میٹا بھرم بھی تو میٹا شرم بھی تو میٹا شان بھی تو میٹا دکھ سکھ رومن کھلن بھی تو میٹا درد بھی تو درمان بھی تو میٹا خوشیاں دا اسباب بھی تو میٹے سولاں دا سامان بھی تو میٹا حسن تے بھاگ سہاگ بھی تو میٹا بخت تے نام و نشان بھی تو میٹا ڈیکھن بھالن جاچن جوچن سمجھن اتے جان سنجان بھی تو میٹے ٹھٹھڑے ساہ دے مونج منجھاری ہنجواں دے طوفان بھی تو میٹے تلک تلولے سیندھاں مانگاں میٹے ناز نہورے تان بھی تو میٹی مہندی کجل مساگ بھی تو میٹی سرخی پیڑا پان بھی تو میٹی وحشت جوش جنوں بھی تو میٹا گریا آہو فغاں بھی تو میٹا اول آخر اندر باہر میٹا ظاہر تے پنہان بھی تو میٹا بادل برکھا کھمبنیاں گاجاں میٹی بارش تے باران بھی تو میٹا ملک ملیر تے مارو تھلڑا میٹی روہی تے چلستان بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو نہ تاں کہتر کمتر احقر ادنا لا شے لا امکان بھی تو السلام علیکم ویورز، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں خواجہ غلام فرید کا کلام پیش کیا ہے۔ اب اس کلام کا مطلب پیش کرتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں: اے خدا، میرا عشق بھی تم ہو اور میرا یار بھی تم ہو۔ میں نے لفظ عشق کا مطلب اردو کی معروف ڈکشنری فیروز اللغات میں تلاش کیا تو اس کا مطلب ہے محبت، پریم، فریفتگی، شوق، خواہش، عادت اور سلام رخصت۔ عشق اللہ سے مراد ہے آزاد فقیروں اور درویشوں کا باہمی سلام۔ عشق حقیقی سے مراد ہے خدا تعالیٰ کا عشق، محبت الہی۔ عشق مجازی کا مطلب ہے دنیاوی انسانوں کا عشق، بناوٹ کا عشق۔ بناوٹ کے عشق سے مراد ہے کہ ایسا پیار
جس میں بناوٹ اور ایفرٹ کا عمل دخل زیادہ ہے، جبکہ حقیقی عشق جو کہ خدا تعالیٰ کا عشق ہے، اور اس عشق کا تعلق بناوٹ سے نہیں ہے، کیونکہ خدا دلوں کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ عشق حقیقی کے دو معنی مراد ہیں، ایک عشق خدا کے لیے اور دوسرا اس کی خاطر اس کی مخلوق کے لیے۔ اس کی مخلوق کی خدمت یہ سوچ کر کی جائے کہ اس کی مخلوق کے روپ میں اسی کا جلوہ کار فرما ہے، اس کی مخلوق ہی ذات حقیقی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ پیغمبروں اور اولیاء کرام کی ساری زندگی اسی تعلیم کی جاگتی تصویر ہے، جہاں وہ تمام تکلیفوں اور آزمائشوں کے باوجود محبوب حقیقی کی خاطر محبت کا پیغام پہنچانے کے عمل میں مصروف رہتے ہیں۔ خواجہ فرید فرماتے ہیں کہ میڈا یار بھی توں، یعنی اے خدا میرا اصل دوست اور ساتھی صرف تیری ہستی ہے۔ ویورز، یار، دوست یا سہیلی وہ رشتے ہوتے ہیں جہاں پر ہم بلا تکلف بغیر تردد کے اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ ہمیں جج کیا جائے گا، بلکہ ہم اپنے دل کے بوجھ کو لے کر جاتے ہیں اور بات کرنے کے بعد ہمارا کتھارسس ہو جاتا ہے۔ جب کبھی دل بوجھل ہو تو خدا سے تنہائی میں دکھ سکھ شیئر کرنے سے جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی مادی شے سے حاصل نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے انسان کو تنہائی میں سکون سے بیٹھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ جو لوگ خود اپنے ساتھ سکون سے بیٹھ نہیں سکتے، انہیں دنیا کا کوئی رشتہ اور چیز سکون نہیں دے سکتی۔ اپنی ذات کے ساتھ وقت گزارنا اور اپنے اندر کی آواز کو سننا ہی میڈیٹیشن یا مراقبہ ہے۔ اولیاء کرام نے اسی طریقے سے گوشہ تنہائی میں خدا سے لو لگا کر اس سے محبت کی جوت جگائی ہے۔ ویورز، ہم جس چیز کی تلاش کی کھوج میں لگ جاتے ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہے۔ دنیا دار دنیا کی تلاش میں جب لگ جاتا ہے تو اسے پا لیتا ہے۔ اسی طرح عاشق صادق جب حق تعالیٰ کی تلاش میں خود کو لگا دیتا ہے تو وہ اس کو پا لیتا ہے۔ اسے پانے کے راستے مختلف ہیں، لیکن منزل سب کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو لوگ تلاش حق کے مقدس سفر پر نکلتے ہیں انہیں کائنات کا ہر ذرہ ایک تڑپتا ہوا دل محسوس ہوتا ہے۔ وہ حقیقت کا ذاکر بن جاتا ہے، حقیقت اس کا ذکر کرتی ہے۔ یہ ساری کائنات بھی اس ذکر میں شامل ہو جاتی ہے۔ یوں ذاکر، ذکر اور مذکور باہم ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جہاں چند لمحات صدیوں پر محیط ہوتے ہیں اور دل کو عرفان کی چاشنی سے روشناس کروا جاتے ہیں۔ ویورز، صوفیاء کرام نے اپنے عشق کے اظہار کے لیے صیغہ تانیث کو استعارتاً استعمال کیا ہے، کیونکہ مرد دلیل اور لاجک استعمال کرتا ہے جبکہ عورت جذبات کی زبان بولتی اور سمجھتی ہے۔ عورت میں محبت کی راہ میں قربانی کا جو جذبہ ماں کے روپ میں پایا جاتا ہے اس کی مثال خدا نے اپنے پیار سے دی ہے۔ اس کلام میں خواجہ فرید خدا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ
میری ساری خوشیاں اور سارے غم صرف تیری ذات سے وابستہ ہیں۔ اگر تو راضی اور خوش ہے تو میری خوشی ہے، اور اگر تو مجھ سے ناراض ہو تو میرے لیے دکھ ہے۔ میرا حسن اور بناؤ سنگھار سب تیری وجہ سے ہے۔ ویورز، یہاں تلک، مینڈیاں، کجل اور مہندی وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ اس وقت عورتیں بناؤ سنگھار کرتے ہوئے کیا کرتی تھیں۔ ان کا مقصد خوبصورتی کو مزید ابھارنا ہے۔ جیسے انگلش میں میک اپ کا مطلب ہے کہ جو ہے اس کو مزید اوپر لے کر جانا، یعنی خوبصورت بنانا۔ یہاں مساگ، جو کہ دانتوں کو چمکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسے پنجابی میں دنداسا کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ میرے چہرے کی خوبصورتی تم سے ہے، یعنی میرے منہ سے ہر بات اخلاق کے مطابق نکلتی ہے اور کوئی ایسا کلام نہیں نکلتا جو کہ تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ اسی طرح کجل سے مراد آنکھوں کا سرما ہے۔ آنکھیں انسانی روح کی طاقت کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ اگر کسی شخص کی شخصیت جاننی ہو تو اس کی آنکھیں صاف پتہ دیتی ہیں۔ اللہ والوں کی آنکھیں اس کی محبت سے سرشار رہتی ہیں اور یہی ان کا حسن ہے۔ ویورز، اس کلام میں خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ میرے لیے بادل، بارش، برکھا سب کچھ تم ہو، اس لیے کہ ان سب موسموں اور کیفیات کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہے۔ روہی اور چولستان چونکہ ان کا ملک ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک محب وطن شخص کی وطن سے محبت اس کے ایمان کا حصہ ہے اور وہ اس کے خون میں رچی بسی ہوتی ہے، اسی طرح میرے لیے میری زمین، مٹی سب کچھ تم ہو۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ ہر لمحہ اور ہر وقت میرا تمہارے ساتھ ہے، اور اگر میرا دوست مجھے قبول کر لے تو تم ہی میرے لیے سرکار اور سلطان، یعنی اصل بادشاہ ہو، اور میری حیثیت غلام کی سی ہے۔ میں سب سے کم تر، حقیر اور ادنا ہوں، صرف تیری ذات ہی زمان و مکان کی حدود سے بالا تر اور ماوراء ہے۔ ویورز، صوفیاء کرام نے محبت کے اظہار کی کیفیات کو مختلف انداز سے پیش کیا ہے۔ میڈا عشق بھی توں، میڈا یار بھی توں، میڈا دین بھی توں، ایمان بھی توں۔ دراصل وہ مقام ہے جہاں دوئی ختم ہو جاتی ہے اور یکتائی حاصل ہو جاتی ہے۔ انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر کندن بنتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر بیٹھا ہو اور اس کا ہاتھ پکڑ کر رب کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ رب تک پہنچنے کا واحد اور آسان راستہ رب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچے عشق میں ہے۔ مسافت وہ خود طے کرا دیتے ہیں۔ لو یور سیلف اینڈ اسپریڈ دی لو۔ خود سے محبت کریں اور محبت پھیلائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔